5 अगस्त का ये दूसरा वीलॉग है। आज खबरें सारी अहम हैं तो बगैर खुलासे के तफसील आपके सामने रखता हूँ। मुस्कुराहट आपको मेरे चेहरे पे नज़र आ रही होगी क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को मुबारक, अवाम जीत गई। आज तो अवाम ने वो कर दिया कि वो शेर है ना कि जिस समत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, ए खानाने खान ये कोई तुम सा है कि तुम हो। खान की तस्वीरें, खान का नारा, खान पूरे पाकिस्तान में छा गया। 3 साल से बंदूक से मार खाने वाला दिन रात तहरीक इंसाफ का झंडा आज भी सरबुलंद। खान का नजरिया हकीकी मानों में कौम की रगों में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अल्लाह की मदद है, खान को माइनस नहीं किया जा सकता। आप यकीन करें, काश इमरान खान ये मनाजर देख सकें। रिपोर्ट तो पहुंच जाएगी कि पाकिस्तानियों ने 5 अगस्त को अवामी परेड करके अपनी ताकत दिखाई। ये नताइज हल्कों के, सूबों के, जिलों के, तहसील के, गलियों मोहल्लों के मैं आपको बताता हूँ। खान के दीवाने मस्ताने जो जेलों में कैद होते रहे, गोलियां खाते रहे, जाने देते रहे, लेकिन जब खान ने कहा निकल आओ तो निकल आए। आज फिर साबित कर दिया ये बंदूकों से नहीं डरते। जब भी हक लेना होगा सड़कों पर आएंगे, एहतजाज भी करेंगे, गिरफ्तारियां भी देंगे, लेकिन खान की कॉल पर लब्बैक कहेंगे। ये आशिकों का महबूब का रिश्ता है। एक दफ़ा फिर आज इन्होंने रौनक लगा दी। ये बुज़दिल नहीं है, इनकी कांपे नहीं टांगती सिंध ताश के मुआहदे का नाम लें। ये डंके की चोट पर खान के नारे लगाते, जवानियां लुटाएंगे, खान को लाएंगे। आज करके दिखाया, सरों में गोलियां खाई हैं इन्होंने। ये भेजे खुद हमने दीवारों पर चिपके हुए देखे। ये कोई नारे नहीं है, इनकी मजलूम माओं को खुद हमने रोते हुए देखा है। इनका खान के साथ इश्क साबित हो चुका है, इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। ये तो तारीख बना चुके हैं। मैं तो आपको हाल आज की बात बता रहा हूँ। आज की ये लंबी लंबी सजाएं जो आपने देखी, घरों में पुलिस घुसती देखी, मुकदमात देखे, तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर पाकिस्तान की अवाम पीछे नहीं हटी। आज भी बुजुर्ग खवातीन, औरतें, बच्चे, माजूर सब के सब खान के साथ। ये शरीफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट हसद करती है, काश 10% हमारे पास ये होता। इस्टेब्लिशमेंट ने आज तस्लीम कर लिया कि हमारी बहुत बड़ी गलती कि हमने तहरीक इंसाफ को आज निकलने दिया। अब तहरीक इंसाफ वाले हमारी बात नहीं मान रहे। उनसे कहा जा रहा है कि डियाला का दरवाजा खोलो, हमारी बात मानो। 2 ऑप्शन है सिर्फ, और ये कह रहे हैं हम मजबूर हो रहे। एहतजाज कामयाब हो गया आपका। अगर 14 अगस्त तक आप रहे तो बाखुदा खान आपको हो सकता है तकरीर करता हो उसने, मेरे पाकिस्तानियों आप जीत गए। इंटरनेशनल सतह पे खान की रिहाई का एहतजाज दुनिया की इंटरनेशनल खबरों की जीनत है। ब्लूमबर्ग उठाएं, इंडिपेंडेंट उठाएं, BBC न्यूज़, हिंदुस्तान का मीडिया, इसराइल की खबरों में खान की रिहाई की एहतजाज की रिकॉर्ड नजर आ रहा है। आज एक दफा फिर पाकिस्तान की अवाम ने मुज़ाहमत दिखाई, और सबसे बढ़कर लाहौर। यकीन करें, उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ मुज़ाहमत होगी। तहरीक इंसाफ के दोनों पावर शो 2-0 से कामयाबी। GT रोड से लेकर हर अहम मकाम पर अवाम मौजूद। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज कर रही है। खास तौर पर इस्लामाबाद और पंजाब को उन्होंने नो गो एरिया बनाया था, पुलिस्तान बनाया हुआ था। 5000 की नफरी सिर्फ इस्लामाबाद के चौकों चौराहों पर खड़ी की हुई थी। जुल्म फसाइयत जो रात को होती रही, अवाम ने गुरीला तहरीक पुरअमन अंदाज में गैर मुसल्लह तरीके से आज रजिस्टर्ड कराई। जवानियाँ लुटाएंगे, खान को लाएंगे, जगह जगह नारे सुने मैंने। लाहौर की कामयाब रैलियां देखे, पहले दोनों शो कामयाब। तहरीक इंसाफ का झंडा लहराना जुर्म है इस वक्त। 30-30 फुट के झंडे सड़कों पर लहराए आज। खौफ के बुत तोड़े नहीं, रोंदे हैं। कसूर के छोटे छोटे गांव, तलवंडी एक छोटा सा गांव है, वो मैं वीडियो में देख के लोग हैरान रह गए, कहां से लोग निकले, अकल हैरान रहती है। सिंध में, हैदराबाद के आप मनाजर देखे। सिंध ने तो वैसे आज कमाल किया, सरप्राइज वाकई दिया उन्होंने। जिस तरह ये निकले वहां से कि इमरान खान छाया हुआ है पाकिस्तान में। वहां भुट्टो का सिंध, अब खान का सिर्फ। कराची में बहुत बड़े लोग, तमाम अलीम आदिल शेख की टीम जो मेहनत करती रही, वो रंग नजर ला रही है, मेहनत उनकी रंग लाई आज। भुट्टो की बेटी, भुट्टो का जो जरदारी का जो बेटा बिलावल, अपनी पुलिस को पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश वहां भी कर रहा, लेकिन अवाम टस से मस नहीं हो रही। ये खान लवर्स है, पख्तून वहां वाले, वहां तो खैर उन्हें छाना ही था। ये तो बाजी ले जाते हैं, इनका तो आपको पता है 90% ज्यादा ही खान के चाहने वाले हैं वहाँ, और हुकूमत भी है। तो वहां भी बड़े तगड़े तगड़े नारे, और अवाम इतनी बड़ी तादाद में। ये बहरहाल तवक्को के ऐन मुताबिक था। चकदरा इंटरचेंज पे जो आप देख रहे हैं, सवात मोटरवे पे देख रहे हैं, खुशालगढ़ कोहाट से पिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक देख रहे हैं आप, तो ये सारा तो उन्होंने पता था हमें होगा। जुनैद अकबर भी है वहाँ, बड़े बड़े इनके पास कदावर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली मीन गंडापुर भी पेशावर से अजीमुल शान रैली तो निकाल गया, कंटेनर अपना पुराने वाला, उस पर टाकी शाकी मार के निकाली उसने आज। अल्लाह ने से बड़ा जबरदस्त मौका दिया आज। अली मीन गंडापुर, यकीन करें, मदनी बिल पर, बजट पर, ऑपरेशन पर, ड्रोन हमलों पर जरा खड़क के अवामी जज्बात की तर्जमानी करे, खान के नजरिए पर तकरीर कर दे। जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब से बगावत समझा जाता है तो ऐलान करे, तो फिर ये मामला इसका भी ठीक हो सकता है। बुनेर में बैरिस्टर गोहर, आप देखें, वो एहतजाजी इस रैलियों में नहीं आता। आज बहुत बड़ी कामयाबी है, वो भी नजर आ रहा है, और एहतजाजी सियासत में। और मैं तो हैरान हूँ, ये असेंबली में नहीं थे आज। खैर उस पर मैं आगे चल के थोड़ी बात करूंगा। खुशी हुई, चले इन्होंने रास्ता, दुरुस्त रास्ता चुना है। आहिस्ता चल रहे हैं, दबे पांव चल रहे हैं, खामोशी से चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। चले, थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हैं। आज बलोचिस्तान में, हरनाई में पैदल मार्च, सख्त क्रैकडाउन है वहाँ, लोग सड़कों पर। वहाँ सदाम तरीन, आपको पता है, वो बड़ा ज़बरदस्त दबंग नौजवान एहतजाज की क़यादत कर रहा था। पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी भी साथ थी। और आज़ाद कश्मीर में मैं बड़ा हैरान हुआ, साबिक़ वज़ीर आज़म वहाँ सरदार अब्दुल क़य्यूम को उन्होंने उठाया था, गिरफ्तार किया। वो रिहा होते ही इमरान खान की रिहाई की रैली लेकर दोबारा वो बजीरा से वो तारीख साज रैली निकाल रहे हैं। ये वो है जो रोक सको तो रोक लो। मरीम नवाज साहब वाला रोक सको नहीं, जो बाबूजी को कहा।
اچھا مریم صاحبہ دعویٰ کرتی ہیں پنجاب کی ماں ہے، پنجاب کی ماں. یہ پنجاب میں جو ہوا یہ تو دیکھیں جنرل یحییٰ اول سے جنرل یحییٰ ثانی تک، یہ جنرل رانی سے مریم رانی تک، میں سخت جملے استعمال کروں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ جنرل یحییٰ کا فلسفہ کیا تھا کہ 30 لاکھ بنگالی مار دو کہ باقی تمہارے ہاتھ چاٹیں گے، ان کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالو. بنگلہ دیش کے آخری دنوں میں اپنے ذرا پروفیسر، ادیب، شاعر، مصنف، جتنے لکھنے والے بولنے والے فرشتے بنا کے ڈھاکہ یونیورسٹی سے چٹاگانگ تک زبردستی لوگوں کو شہید کیا وہاں، پھر ان کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالے تھے. بنگالی قابو نہیں آ رہے تھے، انہیں کچلنے کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ خواتین پر فوجی آپریشن کی جاتی ہوئی، کیونکہ ان کے خامند، بھائی، بیٹے عوامی لیگ سے جڑے ہوئے تھے. مقصد کیا ہے کہ ہم بنگالی نسل بدل دیں گے پوری. بعد میں بنگلہ دیش میں وہ متاثرہ خواتین تھی جو بیرانگونا انہیں کہا جاتا ہے، بہادر خواتین کا خطاب بھی ملا. تاریخ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ آج پنجاب میں یہ ہوا ہے. گلو بھٹو نے پنجاب کی حقیقی ماں ریحانہ امتیاز ڈار 80 سالہ بزرگ خاتون ہے، ایک ٹانگ میں تکلیف ہے، راڈ پڑا ہوا ان کی ٹانگ میں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، گربان میں ہاتھ ڈال کے جس طرح گھسیٹ رہے تھے. خدا کی قسم اگر تھوڑی سی رتی بھر شرم اور غیرت ہوتی تو یہ جو مرد بنے ہوئے نامرد اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ریحانہ ڈار پھر بھی نعرہ لگا رہی ہے خان زندہ باد. مردانگی تھی تو زبان کاٹ دیتے اس کی، خاموش تو وہ نہیں ہوئی. ایوان عدل میں بہو کے ساتھ، وہ عمر ڈار کی اہلیہ کے ساتھ وہاں موجود، نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی، نہ کوئی دفعہ 144 لگی، نہ کوئی قانون توڑا، آرام سے آ رہی ہیں. گلو بھٹو کا جتھا حملہ آور وہ گھسیٹتے ہوئے اس عمر میں لے کے جا رہے ہیں. اور جو زبان استعمال کر رہے تھے یزید کے لونڈے، وردیوں میں ملبوس ظالم، انتہائی قابل مذمت، آرام سے گرفتار بھی ہو سکتے. دلیر خاتون ہے، وہ تو 9 مئی کے بعد جب ظلم و ستم اس وقت نہیں ہٹی تو کیا ان حرکتوں سے وہ ڈرے گی؟ لیکن وہ گھٹیا ویڈیو دیکھ کے یقین کرے شرم آ رہی تھی. خود کو مسلمان کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں، میں تو سنجی ہیں، ساری زندگی سنا ہے. یہ عجیب ضلالت اور بغیرتی کا راج، خاص طور پر پنجاب میں بدسلوکیاں عوام بھولے گی نہیں اس کو انشاءاللہ. 5 فروری بھارت میں الزام لگاتے ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم ہے. ایک ادھی ویڈیو اس طرح کی مجھے دکھا دے کوئی نریندرا مودی نے کشمیر میں ایسا کچھ کیا ہو، 80 سال کی کوئی بزرگ رہنما خاتون ہو، اسے بغیر کسی وجہ سے اس طرح کے گلو بٹوں کی تصحیح کی ہو. اتنے گرے ہوئے لوگ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں. کل کو دیکھیں ہم تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ معاملہ پیش ہو تو ہم ظلم اور زیادتی پر بولیں گے. یہ خواجہ آصف اور رساق ڈار قرآن کی آیتیں شیئر کرتے ہیں نا خواتین کے حقوق پر، اور یہ ابھی جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو حافظ قرآن بھی ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے سب کچھ. قرآن پاک میں خواتین کے ساتھ، بزرگ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ خدا نخواستہ جو قانون بھی نہ توڑیں، کوئی قابل اعتراض چیز بھی نہ ہو. یہ ظلم، یہ فسطائیت قرآن پاک میں آپ ذرا آیتیں یہ خواتین بچوں کی معذوروں کو امان کی پڑھیں. سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں اور اس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے؟ تو جن کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے لڑنا ہے آپ ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. ریاست کی کہ یہ طاقت ہے کہ نہتی بزرگ خواتین پر ظلم کریں؟ پنجاب کے یہ ٹچے ڈھونڈ کے بستہ الف کے بدماش وردی پہنا کے غزہ میں جا کے لڑے، نہ جا کے ہمت دکھائیں اپنی، پتہ چلے کتنے مرد ہیں. یہاں نہتی خواتین پر ظلم، مردانگی تنگ کرتی ہے اپنے گھر میں، مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں، شرم نہیں آتی؟ جا کے وہ رحیم یار خان میں لڑ لینا، وہ جو اپنے شہید ہونے والے 5 ان کے پولیس والے، اس کا بدلہ لیں، کچے کے ڈاکوؤں سے لڑیں. وہ آئی جی پنجاب کل کہہ رہا تھا کہ جی پولیس کو گلیاں نہ دیں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں. یہ غلطیاں نہیں، یہ گناہ اور ظلم ہے. صوبائی اسمبلی کے ممبران کے کپڑے پھاڑنا، خواتین پر تشدد کرنا. یہ کہتے جی بھارت سے مقابلہ کریں گے. دیکھیں دونوں ایٹمی ملک ہیں نا، دونوں کے پاس نیوکلیر پاور ہے، دونوں کے پاس تگڑی فوج ہے. بھارت دیکھیں غیرت مندی دکھا رہا ہے. عمران خان روس کا دورہ کر کے تیل وہاں سے لینے گیا، سستی گندم لے کر آئے، لینے گیا. امریکہ کو غصہ آیا جی، وہ ڈونلڈ 18ویں گریڈ کے افسر نے گالیوں والا پیغام بھیج کے عمران خان کو بدلو ورنہ نتائج کے لیے دیا. جنرل باجوہ نے سر نیچے تشریف اونچی کر کے حکم بجا لایا، وہ عدم اعتماد کی منڈی لگائی، خان کی حکومت گرائی. بھارت اس دوران روس سے سستا تیل خریدے $25 ارب کا فائدہ کما گیا. ٹرمپ نے اب دھمکیاں لگائی ہیں ان کو، دن رات جھاڑنے کی کوشش. وہ ہندوستان کا بھارتی چیف اپنے خطاب میں روس کی مذمت نہیں کرتا، نہ ہی وہ تجارت پر مودی کی حکومت گراتا ہے. لیکن یہاں چونکہ وہ میر جعفر موجود تھا، روسی تیل ابھی پاکستان پہنچا نہیں، اس نے سیکورٹی کانفرنس میں یوکرین کی حمایت کر کے خان کی پالیسی کی مخالفت کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگا سارا، کیونکہ اسلحہ بیچنا تھا، یوکرین میں مال کمانا تھا، اور یہ مقابلہ کریں جی بھارت سے مقابلہ کریں گے. ان کی ابھی کل کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ خود امریکہ روس، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ یورینیم نیوکلیئر لیتا ہے، وہاں سے الیکٹرک گاڑیاں لیتا ہے، کھاد کے لیے کیمیکل لیتا ہے، ہم روس سے تیل کیوں نہیں لے سکتے؟ جو کرنا ہے کر لو، میڈ ان انڈیا کی چیزیں استعمال کریں گے. یہ قومیں ہیں، یہ جمہوریت کی نشانی ہے. جب جمہوریت ہو تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یہاں نہیں ایک سائفر پر الٹے لیٹ گئے. ابھی تو وہ مزے کی بات یوکرین کے صدر کی، وہ آپ کی حالیہ ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ روس کی طرف سے جنگ لڑنے والے یہاں سابق فوجی جو ہے وہ پاکستانی بھی ہے اس میں بہت سارے. خیر وہ تفصیل سے میں بات کروں، آج کے دن احتجاج کے معاملے کے لیے رکھا ہے صرف میں نے. احتجاج کی جو اسٹریٹجی تھی تحریک انصاف کی، اس دفعہ رہنماؤں کو نہیں بتائے گی، بڑی خفیہ رکھے گی. یقین کریں بہت خفیہ تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رل گئے ہیں جو پنجاب میں اس وقت، انہیں لاہور بلایا گیا، 150-200 بندے اپنے ساتھ لے گئے، انہیں ٹھہرانا ہے، کرنا ہے. لیکن ماضی میں جتنی بھی حکمت عملی تحریک انصاف نے بنائی رہنماؤں سے شیئر کی، وہ ہائی جیک ہو جاتی تھی.
اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ کسی کو بتایا ہی نہیں اور یہ حکمت عملی کام کر گئی. اب ایک حکمت عملی جو انہوں نے ذکر کر دیا رہنماؤں سے، دیکھیں وہ کیسے ہائی جیک ہوئی. تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ پہنچ گئے، پھر وہاں اچانک گیٹ بھی بند ہو گئے، تالے بھی لگ گئے، اسپیکر اسمبلی بھی بھاگ گیا. اب خان نے دیکھیں ان اسمبلیوں سے ہو سکتا ہے اگلا فیصلہ نکلنے کا کرنا ہو. یہ الیکشن بائیکاٹ کا بھی عمران خان کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ جانے کی تک نہیں بنتی تھی، 1 مہینہ پہلے دی ہوئی کال تھی پارلیمنٹ جا کے کیا احتجاج کرنا تھا. بہرحال اب تو خیر انہوں نے رکاوٹیں عبور کی، اڈیالہ جیل پہنچ گئے. تحریک تحفظ آئین کی وہ قیادت ہے پارلیمنٹ اڈیالہ جیل. اس وقت دیکھیں جو اصل معاملہ تھا، جو میں آپ کو تھوڑا سا ان کے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن ظاہر ہے ان کی کچھ خفیہ چیزیں تھیں جو یہ نہیں چاہتے تھے عوام کے سامنے جائیں، اس پہ بڑی مشکل سے پتہ چلا اس دفعہ، ورنہ عام طور پہ اتنی دیر نہیں لگتی. لیکن یہاں پر ان کا یہ معاملہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہ احتجاج سے پہلے پوری اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ پنجاب ان کو بلا لیں، اس کے بعد پورے پنجاب میں ان کو بکھیر دیں، جہاں جہاں سے نکلیں گے عوام جڑتی جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے بالکل. تو یہ بڑی زبردست حکمت عملی چلی اور کامیاب ہو گئی. یہی چیز کراچی میں ہوئی، ان کو رہنماؤں کو آخری ٹائم تک پتہ نہیں کرنا گیا. تحریک انصاف کے پلان میں ایک اور چیز یہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں تمام ممبران پارلیمنٹ کو بلانا ہے. سلمان اکرم راجہ نے بڑی سختی سے ہدایت دی ہوئی تھی کہ تمام ممبران پارلیمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے، پھر وہاں سے اڈیالہ جیل جائیں گے. صبح 10 بجے کا ناشتہ واشتہ بھی تھا شاید. اب یہاں ہائی کورٹ کے تمام احکامات کو سلمان اکرم راجہ نے جلانا بھی تھا. جو احکامات ججز نے جاری کیے خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ اڈیالہ جیل کا جو فرعون سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا، یہ جلا کے دکھانا یہ ہے آپ کا آئین. اسی لیے محمود اچکزئی نے کہا نا کہ اڈیالہ جیل روکنے پر کہ اصل خوارجی یہ ہے جو آئین کو روند رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر واردات کر کے دیکھیں شیخ وقاص کو آج نائل کیا. 40 دنوں سے جو پارلیمنٹ نہیں آیا، وہ سال ڈر 2 سال نہیں آیا. شیخ وقاص کہہ رہے جب پشاور سے اسلام آباد آئے، وہ پشاور مقیم ہے. ویسے انہیں عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے یہ بات تو، لیکن میرے خیال میں اچھا ہوا شیخ صاحب آپ نائل ہو کے کھل کے کام کریں گے. جتنی گرفتاریوں کی تشدد کی ویڈیوز انہیں محفوظ کر کے شیخ وقاص چونکہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہیں چاہیے بین الاقوامی میڈیا کو بلا کے دکھائیں، سارا پوری دنیا کو سرکولیٹ کریں. ان کا اصل کام تو یہی ہے. ویسے میڈیا کو دیکھیں استعمال کرنا، ویسے تو اس وقت اصل سیکھا ہے پاکستان کی عوام نے، حقیقت میں میڈیا کو سیکھ گئے اب سارے. یہ اس انتہا کے جبر کے اس دور میں یہ اسکول کے بچوں کی جو ویڈیو آئی کشمیر کے حوالے سے، ایک طرف آپ کے 60 بڑے چینل ہیں، 7 سے 12 کی دکان والے، پھر ساتھ پیچھے ISPR کا بڑا میڈیا سیل، 2 ارب کا میڈیا کو پیسہ بانٹا، اشتہار دینا الگ، صرف خان کی مخالفت میں بیانیاں روکنا، اتنا پیسہ، فائر وال،